اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ یہ آیت مبارکہ اور اس سے اگلی آیات مبارکہ بھی مخاطب ہیں یہود کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، حبیب پیارے یہ یہودی اذان کا، شعائر اسلام کا، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان سے ذرا پوچھیں نا۔ قل آپ حبیب آپ ان سے ذرا پوچھیں، انہیں فرمائیں یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے یہود و نصارا، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اور تمہیں ہم میں کیا عیب نظر آتا ہے؟ کیا چیز ہے جو عیب ہے تمہیں ہماری ذات میں محسوس ہوتا ہے جس وجہ سے تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ وہ عیب کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا، کسی میں کوئی برائی ہو تو مذاق اڑایا جاتا ہے، کیا عیب ہے ہم میں؟ وہ بھی تو ذرا بیان کرو جی۔ الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، سوائے اس کے اور تو کوئی عیب نہیں ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ ہم سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، یہی عیب ہے، اسی وجہ سے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو جی۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانا ہے، ہم شرک کرتے تھے، ہم نے شرک کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں ہیں جی۔ ہم کفر کرتے تھے، کفر کو چھوڑ کر ہم اسلام لائے ہیں، ہم کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، ہم نے جناب وہ انکار نبوت ترک کر کے ہم نے پچھلے بھی سارے نبیوں کو مانا ہے، اپنے نبی کو بھی مانا ہے، یہی عیب نظر آ رہا ہے تمہیں، اسی وجہ سے تم ہمیں تانے دیتے ہو، ہم پر عیب لگاتے ہو، ہمیں ہمارا مذاق اڑاتے ہو، استہزاء کرتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب آپ انہیں فرما دیں وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، میں کہ اگر یہی عیب ہے تو پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں سے اکثر بدماش ہیں، تم میں سے اکثر فاسق فاجر لوگ، کمینے ہیں جی، تم ہی وہ لوگ ہو جو جن حرکتوں میں پڑے ہوئے ہمیں سب معلوم ہے، تم کو ہمارا ایمان لانا ہی برداشت نہیں ہو رہا، تم کو ہمارا ایمان لانا ہی گوارا نہیں ہو رہا جی، وہ ایمان کی وجہ سے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہم پر عیب لگا رہے ہو، تو وہ ایمان کا تو دعویٰ تمہارا بھی ہے، اگرچہ تم ہمارے آقا علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تو تم تو ہمارے محبوب علیہ السلام پر ایمان ترک کر کے، عیب تو تم میں ہے، ہم میں تو عیب نہیں ہے، ہم تو سب کو مان رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو پچھلے انبیاء کو بھی مان رہے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی مان رہے ہیں، اور اپنے آقا علیہ السلام کو بھی مان رہے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، ہم تو انہیں بھی مان رہے ہیں، جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ وہ تشریف لائیں گے، ہم تو انہیں بھی مان رہے ہیں، جن کے بارے میں شیس علیہ السلام جن کی ذات پر درود بھیجا کرتے تھے، ہم تو انہیں بھی مان رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جن کے لیے دعا مانگی تھی مولا ربنا وبعث فیہم رسولا، انہیں بھیج دے تو، ہم تو انہیں بھی مان رہے ہیں، ہم تو انہیں مان رہے ہیں جو سارے نبیوں کی دعوت ہے، ہر نبی نے آنے والے نبی کو یہ وصیت کی، آنے والی اپنی امت کو وصیت کی، اپنی امت کو یہ نصیحت کی کہ امام الانبیاء آئیں گے، جب وہ تشریف لے آئیں تو ان کا کلمہ بھی پڑھنا، ان کی مدد بھی کرنا، یہ ہر نبی نے کہا، ہر نبی کا یاد تھا اپنی امت کے ساتھ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میں تم سب نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، وہ احد جائیں تم نے احد جانا ہے، وہ بدر جائیں تم نے بدر جانا ہے، وہ تبوک جائیں تم نے تبوک بھی ساتھ جانا ہے، یہ تو مدد کا وعدہ تھا تمہارے ساتھ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ ان سے ذرا پوچھیں، وہ ایمان تو ہم لائے ہیں، وہی تمہیں عیب لگ رہا ہے،
ابراہیم علیہ السلام نے جو کتاب مانگی تھی وہی کتاب تو اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اسی کتاب پر ہمارا عمل ہے، اسی کتاب پر ہمارا ایمان ہے، اور وہی تمہیں عیب لگ رہا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، ان کو صرف اپنی چدراہٹ جانے کا ڈر تھا اور کچھ بھی نہیں تھا کہ ہماری چدراہٹ چلی جائے گی۔ وہ نوابی جو ایک بنائے ہوئے تھے، ایک مذہبی ٹھیکیداری جو تھی نا ان کے پاس، وہ جانے کا ڈر تھا، اس لیے وہ رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں مان رہے تھے۔ اور یہی کچھ آج ہمارے دور میں چل رہا ہے۔ ہمارے دور کے کچھ ٹوٹے بھجے پیر جو ہیں اور ٹوٹے بھجے مولوی جو ہیں، جو جدی پشتی مولوی پیر چلے آ رہے ہیں، ان کو کسی بھی کام کرنے والے کا کام برداشت نہیں ہوتا، وہ نکل کے باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ غلط ہے، جی بس ہم ہی ہیں، ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں، جو کرتا ہے ہم کسی کا مانتے نہیں، کسی کو قبول نہیں کرتے۔ یہی کچھ یہودیوں کا حال تھا، انہیں بھی ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے جو نذرانے آتے ہیں، ہمارے پاس جو لنگر آتے ہیں وہ بند ہو جائیں۔ اور یہی کو ڈر آج کل کے جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں نا، ان کو ڈر ہے کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے نذرانے بند ہو جائیں۔ ہمارا بہت سارا طبقہ جو ہے نا، وہ کبھی ان کا قلم گردش میں نہیں آتا، ان کا قلم حرکت میں نہیں آتا، تب بھی حرکت میں آتا ہے جب کسی کو کام کرنے والے کو دیکھیں، کوئی دائی دیکھیں، کوئی مسئلے دیکھیں، کوئی امت کے اندر انقلاب چاہتا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہاں اس کے خلاف رات دن ایک کر دیں گے۔ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، کیوں؟ یہ ہمارے پیر کا مرید نہیں ہے اس لیے فتنہ ہے، ہمارے پیر کا نام نہیں لیتا اس لیے فتنہ ہے۔ یہ بتائیں بھائی، وہی کچھ یہودیوں نے کیا تھا۔ یہودیوں کو بھی یہی ڈر لاحق ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر ہم رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہودی جب اپنے سسرالیوں کے گھر جاتے ہیں نا، یہ روایات میں یہ بات موجود ہے، ایک یہودی جو ہے نا اپنے سسرال گیا تو ان سے پوچھا، انہوں نے پوچھا اس سے، ہاں بھی بتائیں آپ جو علم والے ہیں، بتائیں یہ جو رسول اللہ علیہ السلام دعویٰ کرتے ہیں نبوت کی، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بات تو سچی یہی ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، رب تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کلمہ پڑھ لو، تم کلمہ پڑھ لو۔ اب ان کے اندر یہ بھی بیماری تھی، جو غریب ہوتے تھے انہیں کہتے تھے کلمہ پڑھ لو، جو امیر ہوتے تھے انہیں کہتے تھے نہیں تم نے نہیں پڑھنا کلمہ، جو نذرانے دیتے تھے۔ یہی حال ہے، یہ لوگ جو ہے نا غریبوں کو اس طرح کر کے ٹھیک ہے جی آپ پڑھ لیں کلمہ، اور امیر جو ہوتا تھا اسے کہتے نہیں تم نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ نے نہیں جانا کہیں، کہ اسے پتہ تھا کہ یہ چلا گیا تو پھر جو سالانہ گندم آتی ہے، چنے آتے ہیں، وہ سارے بند ہو جائیں گے، انہیں نہیں جانے دیتے تھے۔ اور یہی مزاج جو ہے نا، یہودیانہ مزاج آج ہماری قوم میں آ گیا ہے۔ ہاں جی، وہ بھی حق کو قبول نہیں کرتے۔ کوئی دائی کھڑا ہو جائے دین حق کا، وہ قرآن کی دعوت دے، وہ نہیں اس کے پیچھے نہیں جانا تم نے، ہاں ہمارے پیچھے چلنا ہے۔ بھی تمہاری دعوت کیا ہے، تمہارا منہج کیا ہے؟ تمہیں نہ دعوت کا پتہ، نہ منہج کا پتہ تمہیں، نہ منہج اہل سنت کا پتہ تمہیں، کسی شے کا پتہ نہیں ہے تمہیں، اور تم نے دوست دھاندلی کی وجہ سے، دوست دھاندلی کے ساتھ تم نے اتنے سارے لوگوں کو، اہل سنت کے وسائل پہ تمہارا قبضہ ہے اور اہل سنت کو دیا تم نے ٹکا نہیں۔ یہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں میں تمہیں عیب یہی لگتا ہے آج وہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا، جن پر ان کے فتوے ہیں سب کے، ہم بھی ان کو یہی کہتے ہیں، تمہیں یہی برا لگتا ہے کہ ہم دین کا دفاع کرتے ہیں؟ تمہیں یہی چیز عیب لگتی ہے؟ جو کام تمہارے بڑوں نے کیا تھا دین کے دفاع کا، اگر آج ہم وہی کر رہے ہیں تمہیں یہی برا لگ رہا ہے؟ اور تم کرنے جوگے نہیں ہو، تم سے نہیں ہو پا رہا، تو چلو جو کر رہا ہے تو اس کے کام کو مان لو۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ دیکھیں نا جی، یہ قرآن جو ہے نا، یہ آئینہ ہے۔ میں صرف قرآن کی نہیں بات کر رہا ہوں، پچھلی کتابیں بھی جو ہیں ساری کی ساری اصل میں وحی جو ہے نا رب کی، وہ آئینہ ہے۔ وہ وحی تورات کی صورت میں ہو، وہ انجیل کی صورت میں ہو، وہ زبور کی صورت میں ہو، وہ وحی جو ہے وہ صحف موسیٰ کی صورت میں ہو، وہ صحف ابراہیم کی صورت میں ہو، وہ صحف آدم کی صورت میں ہو، کسی صورت میں ہو، حضرت آدم پہ وحی آئے نا تو اس وقت کا دشمن شیطان جو ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ وحی کا نور ایسا نور ہے، ایسا لاجواب نور ہے، وہ دشمن کو، دین کے دشمن کو سامنے کر دیتا ہے، یہ دین کا دشمن ہے۔ وہی وحی کا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے، آشکار ہو جائے تو انہیں نمرود دشمن لگنے لگتا ہے، دشمن کے ساتھ ان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہی وحی کا نور جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو، ان کے اس وقت کا سب سے بڑا دین کا دشمن فرعون ان کے سامنے ننگا کر دیتا ہے۔ ہاں جی، وہی وحی کا نور جو ہے وہ حبیب کریم علیہ السلام پر قرآن کی صورت میں آ جائے، قرآن کی صورت میں وحی کا نور آ جائے تو پھر جناب ابو جہل بھی سامنے آ جاتا ہے، ابو لہب بھی سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے نماز ہے نا، نماز نور ہے، نماز نور ہے، الصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، تو اس لیے نماز جب نور ہے تو جتنی بھولی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نماز میں یاد آ جاتی ہیں۔
ہے یہ نہیں؟ نماز نور ہے، اور نماز ہر چیز کو چنن کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے ہر چیز کو۔ تو فرمایا کہ وحی جو ہے نا یہ بھی نور ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام پر جب وحی آتی ہے، ابو جہل، ابو لہب، جتنے بھی فتنے تھے، اور قرآن حبیب کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن کا نور دیکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں قیامت تک جتنے فتنے آنے تھے نا، میرے آقا علیہ السلام نے ایک ہی دن میں سارے بیان فرما دیے، ایک ہی دن میں سارے بیان فرما دیے۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں فجر کی نماز ہوئی، آقا علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ظہر تک حضور نے بیان کیا، ظہر تک حضور نے بیان کیا۔ میں پھر حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے پھر ممبر پر، پھر عصر تک بیان کیا، پھر ممبر پر، پھر مغرب تک حضور نے بیان کیا۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں جتنے فتنے آنے تھے وہ تو بیان کیے، مطلب قیامت تک اگر ہوا میں کوئی پرندہ بھی اڑنا تھا نا، حضور نے وہ بھی بیان فرما دیا۔ بتائیں، فتنے سارے کھول دیے حضور نے۔ اب بتائیں جی، وہ قرآن کا نور اب اللہ تبارک و تعالیٰ جسے حضور کے صدقے میں عطا فرمائے ہیں، وہ پھر ابو حنیفہ کو ملے، ابو بکر صدیق کو نور ملے، تو اس کو اپنے دور کے جتنے بھی دین کے دشمن ہیں نا، ان سب کی پہچان بھی کروا دیتا ہے، ان کے خلاف لڑنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ ہاں جی، وہ قرآن کا نور جو ہے نا، وحی کا نور جو ہے، وہ ابو حنیفہ کو ملے تو پھر وہ جناب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے دین کے دشمن کے خلاف کھڑے۔ یہی وجہ ہے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے جناب جیل کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی افسوسناک بات ہے، آج تک ہمارے منہ سے ابو حنیفہ شہید نکلا ہی نہیں، نکلا ہے نہیں نکلا، کیونکہ پھر تو امام ابو حنیفہ کو شہید ماننا جب ہم نے، تو پھر تو ہمیں امام ابو حنیفہ کے کارنامے اپنانے پڑیں گے، ان کا جو کردار تھا اس وقت کی حکومت کے خلاف وہ ہمیں ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب تسلیم کیا تو پھر ہمیں وہی کردار اپنانا بھی پڑے گا۔ یہ مشکل کام ہے بھائی، نہ کہو ہی نہ کہ ابو حنیفہ شہید ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا نور ملا، وحی ملی آپ کو، وحی یعنی آقا علیہ السلام پر جو نازل ہوئی اس کا نور حضور کے صدقے میں امام مالک کو ملا۔ امام مالک تو پھر کوڑے کھا رہے ہیں، امام شافعی تو کوڑے کھا رہے ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مامونی کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ جی، آپ کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں جتنے کوڑے مجھے لگے نا، ان میں سے ایک کوڑا اگر ہاتھی کو لگتا تو وہ بھی چیخ اڑتا، اتنے کوڑے لگے امام احمد بن حنبل کو۔ وحی کا نور ملے، بندے کو اپنے وقت کا فتنہ سمجھنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کچھ اور ہی پڑھتا رہا ہے جسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آپ دیکھیں پھر چلتے چلتے مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی وحی کا نور عطا فرمایا ہے۔ آپ کو اپنے وقت کا سب سے بڑا دین کا دشمن اس کی پہچان ہو گئی، اور اس کے خلاف لڑنے کی ہمت رب تبارک و تعالیٰ نے دی۔ جیل چلے گئے 10-11 سال کے لیے، لیکن کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا۔ جب واپس آتے ہیں تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلغلہ ہر طرف بلند ہو چکا تھا جناب، دین رب تبارک و تعالیٰ کا غالب آ چکا تھا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی وجہ سے۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں قرآن کی جو وحی ہے نا اس کا نور عطا فرمایا۔ آپ کے اپنے دور کے اندر جتنے فتنے تھے وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے عیاں ہو گئے، آپ نے ایک ایک فتنے کا رد کیا ہے۔ لیکن آج بتائیں نا بھائی، اس دور کے فتنے اور تھے، ابو حنیفہ کے دور کے فتنے اور ہیں، احمد بن حنبل کے دور کے فتنے اور ہیں، امام شافعی کے دور کے فتنے اور ہیں، مجدد الفسانی کے دور کے فتنے اور ہیں، امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے فتنے اور ہیں۔ تو بتائیں آج فتنے اور نہیں ہیں؟ آج فتنے اور نہیں ہیں، مطلب یہ ہے فتنے ہیں، لیکن آج ہم نے قرآن سے نور مانگا نہیں ہے، قرآن سے نور مانگا نہیں ہے ہم نے، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کا نور ہمارے دل میں آیا نہیں ہے۔ ہمارے رب تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا حبیب کریم علیہ السلام پر، اس کی جو شرح صدر ہے نا وہ نہیں ہوا، یعنی وہ نور پڑتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے، وہ والی بات ہم میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی، کہ ہمیں آج کے فتنوں کا ادراک نہیں ہو رہا۔ ہاں جی، آج بھی کہتے ہیں وہ فلاں دور میں ایسا ہوا تھا۔ بھئی اگر اعلیٰ حضرت کے دور کے جو فتنے ہیں ان کا رد ضروری ہے، تو پھر تو حضور کے دور کے فتنے بڑے ہیں، ان کا رد پھر کرو تم۔ عقل اگر تمہیں یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت جن سے لڑے ہیں ان سے لڑنا ہے تم نے، تو پھر بھیا ان سے تو بڑے مجدد الفسانی ہیں، آپ ان سے لڑو، پھر ملحد حکومت ہے ان کے خلاف لڑیں، لڑو پھر ان کے خلاف بھی۔ اب پھر اگر یہی بات کرنی ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کے دور کے فتنے بڑے ہیں، وہی فتنے آج بھی موجود ہیں، ان کے خلاف لڑو۔ تو اگر یہی ہے تو پھر آقا علیہ السلام کے دور کے فتنے بڑے ہیں، مشرک تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے، وہ فتنے ختم ہو گئے کیا؟ آج بھی موجود ہیں، ان کی ریشت دبانیاں آج بھی موجود ہیں، ان کی فتنہ پردازیاں آج بھی موجود ہیں، دین کے خلاف دشمنیاں آج بھی پال رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ وہ آج جو ملک کی صورتحال ہے، ملک جو آج ہمارا جس
تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے نا، اس کے پیچھے بھی انہی ذلیلوں کا ہاتھ ہے. یہ تینوں، یہودی، نصرانی اور مشرک، یہ تینوں ہیں. یورپ کا نصرانی بھی ہے، اسرائیل کا یہودی بھی ہے، انڈیا کا مشرک بھی ہے، تینوں اسی میں شامل ہیں. اور یہی تین فتنے کریم آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے، میرے دور کے ملا کو یہ تینوں فتنے دکھائی نہیں دیتے. یہ تینوں سے سمجھوتا کر چکے ہیں. اور یہ کہتے ہیں جی فلاں کا رد، فلاں کا رد. میں نے کہا یار جس فتنے سے میرے آقا علیہ السلام لڑے ہیں اس کے خلاف بھی بول ذرا، کہ نہیں سمجھ آ رہا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہ آیت مبارکہ دیکھیں، میں کہ تمہیں یہی برا لگ رہا ہے وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم تو اکثر بدماش ہو. آج جب مسلمانوں کو کہتے ہیں نا یہ جہاد کا نام لے کر دہشت گرد ہے، جہاد کیا نہیں ہے مسلمان نے، یہ ذہن میں رہے. کر نہیں رہا مسلمان کہیں بھی جہاد، لیکن نام لینے سے دہشت گرد ہو جاتا ہے. جو نام لے لے وہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ جناب پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم تو اکثر بدماش ہو. تم نے تو افغانستان تباہ کر دیا ہے، تم نے تو عراق تباہ کر دیا ہے، تم نے لیبیا تباہ کر دیا ہے، تم نے تو لبنان تباہ کر دیا ہے، تم نے تو بیروت پہ حملے کر دیا، تم نے تو یمن کا کچھ نہیں رہنے دیا، تم نے تو پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم تو اکثر بدماش ہو. ہمیں کہتے ہو کہ ہم میں عیب ہے. وہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کی ذات پر اور اس کی توحید پر اور قرآن پر، اس کی پہلی کتابوں پر، اپنے نبی پر، پہلے انبیاء پر ایمان لائے ہیں. یہی تمہیں عیب لگ رہا ہے تو میں وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم تو اکثر بدماش ہو. پھر قرآن کا انداز دیکھیں گی. آج یہ بات کریں تو کہتے مولوی صاحب ذرا ہولی گل کرے کرو تسی. میں کہتا ہوں کہ کہتے جی ساڈا وضو نہیں رکتا، جی ساڈا وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں کہ کیوں؟ خیر قابو کرو پھر، ذرا وضو ذرا تکڑا کر کے کرو. امام شافعی کے پاس ایک بندہ ہے نا، کہنے لگا جی میں داڑھی کا خلال کرتا رہتا ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے، پانی اندر تک نہیں جاتا، کیا کروں؟ آپ نے بتایا کہ رات کو پانی بھر کے نا ٹپ میں منہ اس میں ڈال کے سو جایا کر، پانی تہ میں پہنچ جائے گا. اسی طرح اگر کسی کو ڈر لگتا ہے نا، کانپتا ہے وہ، تو وہ ذرا اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کرے. کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم تو اکثر بدماش ہو. باتیں کرتے ہو مسلمانوں کو. اور آپ نے پتہ یہ بات کس سے کہلوائی ہے؟ اپنے حبیب سے کہلوائی ہے. کل حبیب آپ فرمائے انہیں، آپ انہیں کہیں اَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم اکثر بدماش ہو. یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، یہودی جو اس وقت کے سنارے تھے، اس وقت کے جو بڑے امیر ترین تھے، انہیں کہا جا رہا ہے. آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ. یہ انداز جو ہے نا کلام کا، یہ آپ دیکھیے گا، اور کلام کی رو دیکھیں، اور کلام کا سیاق دیکھیں، اس کا سباق دیکھیں، اور اس کی لذت دیکھیں، اور اس کی چاشنی دیکھیں. اور یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے حبیب کو، حبیب آپ نے یہ کہا ہے نا، اب یہ بھی کہیں انہیں، یہ بھی کہیں انہیں. کیسے کہیں جی؟ یہ دیکھیں. قل، حبیب آپ فرمائیں، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ. فرمایا کہ حبیب آپ ہی نے فرمائیں کہ میں تمہیں نہ بتاؤں، چلو تمہارے نزدیک ہم شریر ہیں، تمہارے نزدیک ہم لوگ صحیح نہیں ہیں، تو پھر ہم تمہیں وہ لوگ نہ بتائیں جو پھر ہم سے بھی بڑے پلید ہیں. بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، جو اللہ کے ہاں، اور تم نے ہمیں عیب دار کیا ہے، اور ہم تمہیں وہ بندے نہ بتائیں جو ہم سے بڑے عیب دار ہیں. اور تم نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک شریر ہیں، تم نے ہم پر عیب لگایا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انبئکم هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، اور ہم تمہیں وہ نہ بتائیں جو زیادہ شر والے ہیں. ایمان لانا جو تمہارے نزدیک شر ہو گیا تو پھر ہم تمہیں بڑے شر والے نہ بتائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا دیکھیں جی. یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ، یہودیوں کا بڑا قبیلہ جن کو رب تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر بنایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. جی وہ باز نہیں آتے تھے رب تعالیٰ کی نافرمانی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قول کے مطابق ان کی سب عورتوں کو بندریا بنا دیا، مردوں کو خنزیر بنا دیا. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی لوگ تھے، یعنی ایک قبیلہ جو ہے تو ان کو بندر بنایا گیا تھا، ایک قبیلے کو پورے کو خنزیر بنایا گیا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ انہیں بتائیں، میں کہ ہم تمہیں وہ نہ بتائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ پلید لوگ ہیں، ازرو ٹھکانہ کے. وہ ہیں من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے.
جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ، اور اللہ نے ان پر غضب کیا ہے، وجعل منہم القردہ والخنازیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بھی بنایا ہے اور خنزیر بھی بنایا ہے۔ میں اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ انہیں فرما دیں، حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ جو تمہاری شکل نہیں نہ بگڑتی، یہ ساری برکت ہے میری، یہ حضور کی برکت ہے قسم خدا کی۔ ہاں آج یہ جو یہودی اور نصرانی جتنے بھی کام کر رہے ہیں نا، یہ اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو انہوں نے کیے تھے وہ بہت تھوڑے تھے، آج بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ان کی شکلیں بچی ہوئی ہیں نا، یہ بچی ہوئی صرف اس لیے ہیں کہ یہاں پہ اذانیں دی جاتی ہیں اور اس میں میرے حبیب کریم علیہ السلام کا نام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ فرمایا کہ حبیب پیارے جب تک تو ان میں موجود ہے نا، ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا میں، ہیں اللہ وانت فیہم، عذاب نہیں دوں گا کہ تو ان میں موجود ہے۔ تو یہ ذہن میرا، یہ برکت ہے حضور کی بس۔ وگرنہ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وعبد الطاغوت، ہم تمہیں وہ بندے بتاتے ہیں، ذرا تعارف کرواتے ہیں۔ باندر کون تھا، خنزیر کون تھا؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں گال ہولی کرنی ہے مولوی صاحب تسی۔ میں نے کہا یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہے، حبیب آپ انہیں فرمائیں۔ کیا فرمائیں جی؟ ہاں جی بتائیں جی پھر۔ رب تبارک و تعالیٰ کہ ہاں شریر ترین بندہ کون ہے، پلید ترین کون ہے، یہ بتاتے ہیں ہم تمہیں۔ ملعنہ اللہ، لعنتی کون ہے، یہ بتاتے ہیں ہم تمہیں۔ وغاضب علیہ، جس پر رب کا غضب ہوا ہے وہ کون ہے، یہ بتاتے ہیں ہم تمہیں۔ وجعل منہم القردہ والخنازیر، باندر کون تھا اور خنزیر کون تھا، یہ بتاتے ہیں ہم تمہیں۔ باندری کون بنا ہے اور خنزیر کون بنا ہے، یہ بتاتے ہیں ہم تمہیں۔ بتائیں یار، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ وہ بندر اور خنزیر بنے نا، رب تبارک و تعالیٰ میں حبیب آپ انہیں وہ تانے دیتے ہیں، آپ بھی دیں انہیں، آپ بھی سنائیں انہیں ذرا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودیوں نے بات چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ یہ بات ان کی تب کھلی جب آقا علیہ السلام غزوہ بنو قریظہ کے لیے تشریف لے گئے۔ غزوہ بنو قریظہ کے لیے حضور تشریف لے گئے۔ وہ تو کہتے تھے کہ یہودیوں نے بتایا حضور کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا حضور کو کہ ان کے وڈیرے جو تھے وہ بندر بھی بنے تھے، خنزیر بھی بنے تھے۔ وہ خود کہتے تھے یہودی ایک دوسرے کو، اے یہ بات نہ بتانا مسلمانوں کو کہ ہمارے وڈیرے بندر اور خنزیر بنے تھے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں تانے دیں، پھر یہ ہمیں تانے دیں گے، ہو تسی تو باندر خنزیر بنے ہو، ہیں یہ تانے دیں گے ہمیں، یہ نہ بتانا ہیں۔ اب ہوا یہ کہ آقا علیہ السلام جب غزوہ بنو قریظہ کے لیے تشریف لے گئے نا، پہلے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو روانہ فرمایا، باقی سارے صحابہ پہنچ گئے۔ اب جب پہنچے نا، سارے یہودی قلعہ بند ہو گئے، قلعے کے اندر داخل ہو گئے، دروازے بند کر دیے انہوں نے، اندر ہی کھڑے ہو کے وہ نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کو گالیاں دینے لگے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہیں کھڑے تھے، آقا علیہ السلام دور سے آنے لگے نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑ کے حضور کے پاس آئے، کہنے لگے حضور آپ یہیں ٹھہریں، ہم ان سے نمٹ لیتے ہیں۔ حضرت علی نے پتہ کیا کہا وہاں کھڑے ہو گئے؟ میں کہ پہلے تو بات کچھ اور تھی، ممکن ہے ہم چلے جاتے، لیکن اب جو تم نے گستاخی کیا اب یہاں سے جانے والے نہیں ہیں جب تک تمہارا دھڑن تختہ نہ نکال لیں، تمہاری طبیعت صاف کیے بغیر ہم نہیں جائیں گے یہاں سے۔ یہ بات مولا علی نے انہیں کی، اور آقا علیہ السلام کو آگے کہنے لگے حضور آپ آگے نہ آئیں، آپ یہیں تشریف رکھیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھانپ گئے تھے کہ آقا علیہ السلام تشریف لائیں، یہ یہودی منہ پھٹیں کتے، کہیں یہ نہ ہو پھر آقا علیہ السلام کو گالیاں دیں، آقا علیہ السلام کا دل دکھے، تو اس لیے کہہ رہے تھے حضور آپ آگے نہ آئیں، ہم ان سے نمٹ لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، واہی کا نور پھر کیسا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے گھر والوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حضرت علی خاموش ہو گئے کہ اب کیا کہوں میں حضور کی بارگاہ میں، اتنا کہا نا آقا علیہ السلام، حضور روانہ ہو پڑے سیدھے۔ آقا علیہ السلام گئے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے جہاں سے آواز سیدھی ان تک پہنچتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، یہ الفاظ حضور کے ہیں دیکھیں جی، آپ نے فرمایا یا اخوۃ القرد والخنازیر، او باندروں اور خنزیروں کے بھائیوں، میں او باندروں اور خنزیروں کے بھائیوں، اور مجھے گالی دیتے تم، اور تم تو باندر و خنزیر ہو، ہمیں برا کہتے ہو۔ یہ آقا علیہ السلام نے جب فرمایا نا، وہ سارے یہودی پھر اپنے چھوٹوں کو گالیاں دینے لگے۔ ان ذلیلوں نے بتایا ہوگا انہیں، ان ذلیلوں نے بتایا ہوگا کہ ہمارے وڈیرے باندر اور خنزیر بنے تھے، وگرنہ آج یہ بات ان کو پتہ ہی نہ ہوتی۔ یہ بات کیسے کر لیتے ہمارے خلاف کہ ہم جناب باندر اور خنزیر، ان کو پتہ بتایا ہی ہمارے لوگوں نے ہے، اندر ہمارے غدار چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے خبر دی ہے۔ اللہ اکبر، ان ذلیلوں کو کیا پتہ تھا
جس نے باندر اور خنزیر بنایا ہے اسی خالق نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں کتنی باتیں کی ہیں، میں کہا ہم تمہیں شریر ترین بندہ بتاتے ہیں، اگر تم ہمارے اوپر ایمان کو ہی آپ شر کہہ رہے ہیں نا، پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں شریر ہے کون، ہاں بڑا شریر کون ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں شریر تو وہ ہے جس پر لعنت ہوئی، شریر تو وہ ہے جس پر رب تعالیٰ کا غضب ہوا، شریر تو وہ ہے جسے باندر بنایا گیا، شریر تو وہ ہے جسے خنزیر بنایا گیا، وعبد الطاغوت، اور اس نے طاغوت کی عبادت کی، شیطان کی عبادت کی، شیطان کی عبادت کی اس نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان کو سجدے مطلب کیا ہے؟ شیطان کے نظام کو مانا، رب کے نظام کو نہیں مانا، شیطان کے نظام کو مانا۔ بتائیں جی آج ہم نے شیطان کے نظام کو مانا نہیں مانا؟ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اولئک شر مکانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ہیں مکان کے ٹھکانے کے حساب سے بدترین لوگ، وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہی ہیں سیدھے راہ سے ہٹکے ہوئے گمراہ بے دین لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قرآن کا انداز دیکھیں، یہ کلام کا انداز دیکھیں۔ حقیقت والی بات ہے جس بندے کے دل کے اندر غیرت ایمانی ہونا، اور وہ بندہ حبیب کریم علیہ السلام کے دشمنوں کو دشمن سمجھتا ہو اپنا بھی، اسے یہ کلام پڑھ کے سن کے بڑا مزہ آئے گا، قسم خدا کی قسم۔ جتنا مزہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے آ رہا ہے نا، اتنا ممکن ہے کسی آیت مبارکہ کو پڑھ کے نہ آیا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے دشمنوں کو کلام کیسے فرماتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے، وہ حبیب جو حسن خلق کے مالک ہیں، جن کے بارے میں رب قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، انہیں فرما رہا ہے حبیب، رب تعالیٰ فرما رہا ہے حبیب پیارے آپ انہیں اس لہجے میں جواب دیں۔ باندر کون ہے، خنزیر کون ہے، شیطان کا پجاری کون ہے، یہ بتاؤ۔ اولئک شر مکانا، یہی سب سے پلید لوگ ہیں اپنے ٹھکانے کے حساب سے، وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے بھی یہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔